نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ سورہ مریم کی آیات ہیں۔ سورہ مریم کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بھی ترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 64 سے ہو رہا ہے، 64 سے۔ جو دوست باقاعدہ بیٹھتے ہیں درس میں، اور خاص طور پہ کل بیٹھے ہوئے تھے، تو کل کی آیات میں جو ہم نے شروع کی تھی الا من تاب و آمن وعمل صالحا سے، کہ جو اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی زندگی ایک نیا آغاز کر دے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کو اللہ جنت میں داخل کرے۔ یہ تو کل درس ہو گیا تفصیل سے۔ آج یہ جو آیت نمبر 64 ہے، اس میں بظاہر حضرت جبریل امین کا ذکر ہے، اور اس آیت کے شان نزول میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو میرے پاس آتے ہو تو اپنے آنے جانے کے جو اوقات ہیں اس میں کچھ اضافہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر وحی لائے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت جبریل امین جو آئے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کی جو نبوت کی آغاز کی زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ 23 سال میں حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ آئے ہیں، 24,000 مرتبہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کچھ اور زیادہ آیا کرو۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جبریل امین ظاہر ہے تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کے اندر بھی نمبر 1 پہ جبریل امین ہے، اور پھر تمام انبیاء پر وحی لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان پہ وحی لے کر آئے، پھر ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ تو ان پر جو اللہ کی تجلیات ہیں، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے جو ہماری زندگی کا ٹائم ہے نیک لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے دوست احباب
جو نیک ہوں ان کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ تو جبریل امین سے جب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اوقات جو میرے پاس آتے ہو اس میں کچھ اضافہ کرو، ان کا جواب بھی سنیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنی مرضی سے آتے ہی نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم تو آتے ہیں اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوتا آتے ہیں۔ اس میں پچھلی آیت کو پھر اگلی آیت کو آپ ملائیں، یہ قرآن پاک ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا۔ آپ دیکھیں ایک تو مخلوق کے اندر فرشتے جو ہے وہ ٹھیک ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن پاک نے فرشتوں کو ایک معصوم مخلوق کہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ پھر یہ فرشتوں کے سردار، اللہ نے ان کو طاقت کتنی دی ہے، آپ کو پتہ ہے سابقہ جتنی قومیں ان پر جو عذاب آیا آج جبریل امین لے کر آئے، بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ قوم لوط کے بارے میں تو آپ حضرات نے علماء سے سنا کہ ان کی جو بستی قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان کی بستی کو الٹا تھا، تو کیسے الٹا تھا، جبریل امین اپنے پر پہ اوپر لے گئے، اوپر لے جا کے الٹ دیا اس کو۔ اتنا طاقتور فرشتہ ہے، حدیث میں آتا ہے جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور جب وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے تو پورا افق کو ڈھانپ لیتا ہے، حدیث میں آتا۔ اتنا طاقتور فرشتہ اور تمام فرشتوں کا سردار وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں آ سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر آ نہیں سکتا ہوں۔ ہمیں کیا، آج ہمارے پاس 2 پیسے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کون اور اللہ کا نبی کون، اور کہیں تھوڑا بہت افسر لگ جائیں تو پھر اس کا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا، سمجھ تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے اور طاقتور ہے، قرآن نے اس کو کہا ذو قوہ، طاقت والا فرشتہ۔ ویسے ہر فرشتے میں بہت بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، لیکن حضرت جبریل امین کے قرآن نے کہا ذو قوۃ، طاقت والا فرشتہ، پھر ہم اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، ہمارے آگے پیچھے اور جو بھی ہمارے ارد گرد ہے ساری چیزوں کا علم اللہ کو، ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ وما کان ربک نسیہ، اللہ نے کہیں ہمیں بھیجنا ہو تو اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو کبھی بھول نہیں لگی کہ ہمیں کہیں بھیجنا ہو اور اللہ بھول گئے ہوں ہمیں نہیں بھیجا، اللہ نے ایسا نہیں ہوتا، اللہ کبھی کوئی چیز نہیں بھولتے۔ انسان تو بھول جاتا ہے، اب آپ دیکھیں زندگی میں ہم گناہ کر کے بھی بھول جاتے ہیں، نیکیاں بھی بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں، اللہ نہیں بھولتے۔ تو یہ حضرت جبریل امین کی بات بتا کر انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم میں نہ وہ طاقت ہے، نہ تمہارا وہ مقام اور مرتبہ ہے، نہ تمہاری کوئی اتنی زندگی ہے جو زندگی جبریل امین کو ملی ہے، جب وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نقل و حرکت نہیں کرتے تو تمہیں بھی، تمہاری تو ایک محدود عمر ہے اور محدود تمہارے اختیارات ہے، محدود تمہاری قوت ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کا پیدا کرنے والا خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کہتا ہے کمزور ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں میں بڑا طاقتور ہوں۔ اب اسی کا جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتا ہے، اس کی کمزوری کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب اس کو جتنا بھی کسی منصب پہ ہو، عہدے پر ہو، پیسہ ہو، جو ہو،
ایک کوئی ایسی خبر جو اس کے مزاج کے خلاف ہو اس کے کان میں پہنچے، پھر دیکھیں بی پی کتنا ہائی ہو رہا ہے، شوگر کہاں جا رہی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے. پوچھیے جناب آپ تو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ نے انسان کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلانے کے لیے دنیا کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہر صاحب علم پہ بڑا عالم رکھا ہے، ہر طاقتور پہ اسے بڑا طاقتور رکھا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے تاکہ انسان کو محسوس ہو کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہے، اور اس کے اوپر کچھ ہے تو اس کے اپنے پاؤں زمین پر ٹکے رہے. تو بتائے جب جبریل امین جیسا فرشتہ اتنا طاقت والا اور اتنی طویل عمر پانے والا، وہ جب اللہ کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتا تو انسان تو تیرے میں ہے کیا؟ تو کیوں آگے پیچھے ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ جبریل امین سے کوئی نصیحت حاصل کر لے. کیوں؟ ٹھیک ہے جبریل امین بہت بڑا مقام والا ہے، بڑا فرشتہ ہے، بڑی طاقت ہے، سابقہ قوموں کو پر اللہ کے عذاب لے کر آیا ہے، ان کو جناب تیس نیس کیا ہے، ساری کچھ ہے، لیکن رب السماوات والارض وما بینہما وہ اللہ ہے، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، جو کچھ اس کے درمیان ہے، پورے سسٹم کو پیدا کرنے والا اور پورے سسٹم کو چلانے والا. یدبر الامر من السماء الی الارض، عرش تا فرش حکم اللہ کا چلتا ہے. جب اتنی بڑی طاقت والا ہے تو بس انسان سے ایک ہی بات ہے کہ فاعبد، اس کی بندگی کرو، فاعبدو، اس کی بندگی، اللہ کی بندگی کرو. انسان اللہ کی بندگی کرے، اس کے یہ اچھا لگتا ہے، اس کو زیب دیتا ہے، یہ اس کے کمال کی، اس کے حسن کی علامت ہے. جب یہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے. فاعبد، پھر عبادت بھی ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے آج کل ہم اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں، کبھی کر لی کبھی نہیں کری، نماز پڑھ لی پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فاعبدہ واصطبر لعبادتی، واصطبر کا لفظ بڑھایا کہ عبادت پہ قائم دائم رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر العمل ما قل و دل، بہترین عمل وہ ہے ما قل، تو بھلے تھوڑا ہو لیکن ہو دائمی ہو، تو انسان کو استقامت ہو. یہ فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، فرض ہے، باقی جو سنت موقدہ ہیں پڑھتے ہیں، لیکن اور جو نفلی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں استقامت ہونی چاہیے انسان کے اندر. جو بھی آپ نے عمل شروع کیا ہے تو کوشش کریں اس میں استقامت ہو. واصطبر لعبادتی، اللہ کی عبادت کے لیے قائم رہو، وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا تم اللہ کی طرح کسی اور بھی کسی ذات کو جانتے ہو اتنی طاقت والا، جس نے تمہیں پیدا کیا؟ قرآن پاک میں تو اللہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو، طاقتور مانتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی بھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ جتنی اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہلاتی، ان سپر طاقتوں پر جب اللہ کی طرف سے کچھ بارش زیادہ ہو جائے ان کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی. برف زیادہ برسنے لگے پھر آپ ان کی حالت دیکھیں کیا ہو جاتی. اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے انسان. تو جب کچھ ہے نہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اللہ کی بندگی اختیار کرے، اور دیکھے کہ حضرت جبریل امین جیسے طاقتور فرشتہ اللہ کے سامنے جھک رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، کیونکہ پوری مخلوق میں سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ نے آپ پر اتنا کچھ انعام فرمایا، نوازشات کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کی ہیں، تو پھر آپ تہجد میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ کی تہجد ایک ایسی نفلی عبادت ہے آپ نے سفر کے اندر بھی نہیں چھوڑی ہے۔ صرف ایک موقع پر آپ نے جان بوجھ کے تہجد نہیں پڑھی۔ کون سا موقع تھا؟ حجۃ الوداع کا موقع، مزدلفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہ 1,45,000 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ نہیں پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، صرف امت پر شفقت کے لیے کہ کہیں آج بھی میں پڑھ لوں گا تو یہ 1,45,000 جہاں جائیں گے یہ اس کو اس تاکید کے ساتھ بیان کریں گے تو لوگ اس کو فرض سمجھ لیں بیٹھیں گے، لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ وہ بھی آپ نے امت پر شفقت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ آپ سفر میں بھی تہجد پڑھتے، تہجد بھی آپ سفر میں پڑھتے تھے، فجر کی سنتیں بھی آپ سفر کے اندر پڑھتے تھے حدیث میں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب اللہ نے آپ پر اتنی نوازشات کی ہیں تو آپ پھر اتنا روتے کیوں اللہ کے سامنے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے اتنی نوازشات کی ہے تو کیا میں اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اس بات کی۔ یہ اللہ کو پسند آتا ہے انسان کی عاجزی، اس لیے آج جبریل کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ رب السماوات والارض، اور پھر انسان کو دعوت دی کہ اس رب کی بندگی اختیار کرو۔ اور یہی دعوت دینے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اس میں انسان کی عزت بھی ہے، اس کی سہولت بھی ہے، اس کی آخرت بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ انبیاء اللہ کے برگزیدہ انسان ہے، وہ کیوں آتے ہیں دنیا میں؟ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت، آپ کچھ چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، میں کوئی نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی گناہ سے رکتے ہیں اللہ کے خوف سے رکیں، یہ ساری باتیں انبیاء السلام بتاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جب درس سننے کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ ہمیں ہمارے اندر سے شیطانی اثرات کم ہوں گے، اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مشرک کی پھر معافی کوئی نہیں۔ شرک سے بچتا ہے بدعات کی طرف لے جاتا ہے، بدعات سے بچتا ہے تکبر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ان گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، گھمنڈ میں لے جائے گا، تکبر میں لے جائے گا، کوئی اور کسی اور کی حقارت دل کے اندر لائے گا۔ یہ ساری چیزوں سے قرآن پاک ہمیں منع کرتا ہے کہ اسے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔